السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقف پر جاری ہماری سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ پہلے ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا کہ وقف کی تعریف کیا ہے، اسلام میں اس کی اہمیت کیا ہے، کس طرح کوئی اپنی زمین کو وقف کر سکتا ہے، اس کا ثواب کس طرح ملتا ہے اور کس طرح اسلام میں وقف کا پورا نظام ہے۔ اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں وقف کا نظام کس طرح پہلے چلتا رہا ہے، برٹش امپائر میں کیا نظام رہا اور برٹش امپائر کے بعد کیا کچھ وقف کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھا ہے ابھی تک تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے تاکہ اس ویڈیو کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ تو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بھارت میں مسلم وقف کے قیام کی مختصر تاریخ کیا ہے۔ تو اس کی جو تاریخ ہے مسلم دور حکومت سے شروع ہوتی ہے، یعنی بھارت میں مسلم دور حکومت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے بھارت پر حکومت کی ہے۔ خلافت بنو امیہ کے دور میں ہی بھارت کی فتح کا آغاز ہو گیا تھا، لیکن اس دور میں سندھ کا علاقہ محمد بن قاسم نے آ کر فتح کیا تھا اور وہ پورا علاقہ خلافت بنو امیہ کے تحت تھا۔ بعد کے دور میں خلافت عباسیہ کے تحت بھی ہندوستان رہا، لیکن ان سب کو مسلم دور حکومت کی شروعات میں نہیں شامل کیا جاتا ہے۔ بھارت جو پہلی مرتبہ آزادانہ طور پر مسلم حکومت کا حصہ رہا تو وہ قطب الدین ایبک کے زمانے میں شہاب الدین غوری نے 2 مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا۔ پہلا حملہ ایسا تھا جس میں ان کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، واپس لوٹے۔ جب دوسری مرتبہ انہوں نے بھارت پر حملہ کیا، دلی پر حملہ کیا تو ان کو جیت ملی، فتح ملی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا یہاں کا گورنر قطب الدین ایبک کو بنایا۔ پرتھوی راج چوہان کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، وہ مارا گیا۔ قطب الدین ایبک نے شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد بھارت میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اسی وجہ سے قطب الدین ایبک کو ہندوستان کا پہلا مسلم بادشاہ مانا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک کے بعد شمس الدین التمش بادشاہ بنے، اس کے بعد ان کی بیٹی بنی اور تقریباً 90 سالوں تک خاندان غلامہ نے یہاں حکومت کی۔ اس کے بعد پھر دوسرے خاندانوں نے حکومت کی، پھر مغل کا راج آتا ہے۔ تو قطب الدین ایبک سے پہلے بھی شہاب الدین غوری نے حکومت کی، یا اس سے پہلے محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا، کچھ علاقوں پر حکومت کی، کچھ اور لوگوں نے حکومت کی، لیکن اس کو باضابطہ مسلم دور حکومت میں شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ تو آئیے وقف کی تاریخ کب سے شروع ہوتی ہے؟ تو وقف کی جو تاریخ ہے شہاب الدین غوری کے دور سے شروع ہو جاتی ہے، یعنی غوری کے زمانے میں ہی وقف کی کچھ مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اور کیا مثالیں ہیں اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ غوری دور سے پہلے کا جو دور تھا وہ کیا تھا؟ قبرستان اور درگاہ ہو، جیسے میران ملہم کی جو قبر ہے بدایوں میں، اور اسی طرح لال پیر کی درگاہ گوپا من میں، یہ وقف کی شروعاتی مثال ہے۔ اور یہ غوری دور یا اس سے پہلے کے دور کی مثال ہے کہ اس وقت بھی قبرستان کو وقف کیا گیا تھا، درگاہ تھی جو میران ملہم کی ہے، بدایوں کا معاملہ ہے، اسی طرح گوپا من میں وقف کی مثال موجود ہے۔ اس کے بعد باقاعدگی سے وقف کی شروعات کب ہوتی ہے اس کو ہم جان لیتے ہیں۔ محمد ابن سام غوری سلطان نے 12ویں صدی کے آخر میں وقف کا قیام کیا۔ اس کی جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ ملتان کی جامع مسجد کے لیے 2 گاؤں وقف کیے گئے، اور یہ کتاب ہے انشاء ماہرو، اس میں باضابطہ اس کی تفصیل موجود ہے۔ شیخ عبدالرشید صاحب کی کتاب ہے، ادارہ تحقیقات پاکستان سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ تو اسی دور میں یعنی غوری دور میں، یا کہہ لیجیے جو پہلی مسلم سلطنت کا جو دور ہے، وقف کی مثالیں موجود ہے، اور خاص طور پر کہ ملتان کی جامع مسجد کے لیے 2 گاؤں کو وقف کیا گیا تھا۔ اس کے بعد دلی سلطنت کا جو دور تھا وہ کیسا رہا؟ دلی سلطنت کا جو دور ہے وہ قطب الدین ایبک سے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اور اس دور میں جو راجدھانی تھی وہ یہ مہرولی کا ایریا جو قطب مینار کا ایریا ہے، اس لیے تصویر یہاں لگائی گئی ہے، یہ قطب مینار ہے اور اس وقت کا یہ پورا علاقہ ہے، تو اسی حوالے سے تصویر لگائی گئی ہے۔ تو دلی سلطنت میں وقف کا کیا نظام تھا وہ سمجھتے ہیں۔ دلی سلطنت کے دوران وقف کا فروغ، بڑے پیمانے پر املاک وقف کی گئی، جیسے مسجدیں، مدرسے، سرائے اور خانقاہیں بنائی گئی، جس میں حضرت سید شاہ ابراہیم مشہدی جلیسر یوپی مشہور ہیں۔ جو اہم کردار تھا سلطنت کا اس کو جان لیتے ہیں۔ التتمش نے بدایوں میں شمسی جامع مسجد تعمیر کی۔ محمد بن تغلق نے ابن بطوطہ کو سلطان قطب الدین کے مقبرے کا متولی مقرر کیا۔ انتظامی نگرانی، صدر الصدور مرکزی اتھارٹی اور مقامی سطح پر انتظام کے لیے قاضی اور متولی، یعنی دلی سلطنت نے کیا کیا؟ تو دلی سلطنت میں بڑے پیمانہ پر املاک کو، زمینوں کو وقف کیا گیا، مسجد کے لیے، درگاہوں کے لیے، قبرستان کے لیے، خانقاہوں کے لیے۔ اسی طرح اس کی جو مثال ہے کہ بدایوں میں مسجد کی تعمیر کی گئی اور دوسری چیزیں ہوئی۔ وقف کی جو پراپرٹیز ہے اس کا انتظام کیسے سنبھالا جاتا تھا دلی سلطنت نے؟ تو دلی سلطنت نے 2 طریقہ اپنایا تھا، ایک کہ صدر الصدور مقرر کیا جاتا تھا اور ایک قاضی شہر۔ تو اس وقت جو صدر الصدور ہوتے تھے ان کے
زیر انتظام وقف کی پراپرٹیز ہوتی تھی اور وہ مرکزی وہ صوبائی سطح پر دیکھتے تھے، اور اس کے علاوہ جو قاضی شہر ہوتے تھے وہ لوکل سطح پر اس معاملہ کو دیکھتے تھے۔ تو اس وقت بھی وقف کی پراپرٹیز کے انتظام و انصرام کا معاملہ تھا کہ کیسے وقف کی پراپرٹی کی نگرانی کرنی ہے، تو بہت اہم ہے۔ اور آگے اب ہم بڑھتے ہیں، مغل دور کیسا تھا؟ مغل دور بہت اہم ہے انڈیا کے لیے۔ تو مغل دور میں اکبر، شاہ جہاں اور محمد علی شاہ جیسے بادشاہوں نے اوقاف قائم کیے اور اس ورثے کو انہوں نے جاری رکھا۔ تاج محل کے لیے 30 گاؤں کی آمدنی وقف کی گئی۔ حسین آباد وقف 1838 حسین آباد مسجد کے لیے، اسی طرح فرنگی محل لکھنؤ ایک نمایاں تعلیمی وقف ہے۔ اسی طرح غیر مسلم اداروں کی حمایت کی گئی۔ سرکاری سطح پر مال کا استعمال ہندو مندروں اور عیسائی چرچوں کے لیے بھی کیا گیا۔ تو یہ مغل دور کی مثال ہے کہ مغل دور میں بھی مسجدوں کے لیے یا خانقاہوں کے لیے، جس طرح تاج محل کے لیے، اسی طرح مندروں کے لیے بھی گاؤں کا گاؤں وقف کیا جاتا تھا، زمینوں کو وقف کیا جاتا تھا، تاکہ اس سے اس کا فائدہ ہو، پورا انتظام و انصرام اس میں اس کی مدد مل سکے۔ جب مندروں کی بات آئی ہے تو خود اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 360 مندروں کے لیے بہت ساری جاگیریں وقف کی تھی، بہت سارے گاؤں کو وقف کر دیا تھا پجاریوں کے لیے، مندروں کے لیے، کہ اس سے جو بھی انکم آئے گا، جو بھی اس سے آمدنی آئے گی، ان سب کا فائدہ ان مندروں کو پہنچے گا۔ اسی طرح مسجدوں کے لیے، جیسے تاج محل کی مثال یہاں موجود ہے کہ تاج محل کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کے لیے 30 گاؤں کو وقف کر دیا تھا کہ اس 30 گاؤں سے جو بھی آمدنی آئے گی، زمین سے جو بھی پیداوار نکلے گی یا جو بھی وہاں سے ٹیکس آئے گا، وہ پورا کا پورا تاج محل پر خرچ ہوگا۔ اسی طرح دوسرے اداروں کے لیے، دوسری مسجدوں کے لیے وقف کیا گیا تھا۔ تو مغل دور میں وقف کے استعمال کی مثالیں موجود ہے کہ وقف کا استعمال کس طرح مغل دور میں ہوتا تھا، کس طرح وقف کی گئی زمینوں سے مغل دور میں دیگر عمارتوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ تو یہ اس کی واضح مثال موجود ہے۔ انتظام اور بحالی کے حوالے سے مزید جو تفصیل پہلے ہم نے آپ کو بتایا وہ یہی ہے۔ غیر مرکزی انتظام کیا تھا وہ دیکھ لیجئے۔ دلی سلطنت اور مغل دور میں وقف کو لے کر کوئی خاص مرکزی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ وقف کی دیکھ ریکھ صوبائی سطح پر صدر الصدور اور مقامی سطح پر شہر قاضی کیا کرتے تھے۔ جو بحالی کی کوششیں ہیں، سلطان علاؤالدین خلجی نے کئی نظر انداز کیے جا چکے وقف کو بحال کیا۔ بدعنوانی کے سبب جانچ کے بعد کئی متولیوں کو ہٹایا گیا۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ مغل دور میں یا دلی سلطنت کے دور میں وقف کا انتظام تھا، لیکن مرکزی سطح پر نہیں، اور اس وقت زیادہ تر جو گورنر ہوتے تھے ان کے ہاتھ میں زیادہ پاور ہوتا تھا۔ بادشاہ جو ہوتے تھے بس وہ ان کے لیے صرف اتنا ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سے ٹیکس ملتا رہے، زیادہ چیزوں سے ان کو مطلب نہیں ہوتا تھا۔ تو صوبائی سطح پر یا گورنر کی سطح پر ہی اس وقت انتظام سنبھالا جاتا تھا، اور وہ صدر الصدور ہوتے تھے جو مرکزی اتھارٹی ہے، یا پھر قاضی شہر۔ جو ایک اہم بات وہ یہ کہ سلطان علاؤالدین نے وقف پر بہت زیادہ توجہ دی۔ سلطان علاؤالدین نے کہا کیا کہ وقف کی جو پراپرٹیز استعمال میں نہیں تھی یا اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا، تو ان سب کو انہوں نے خالی کرایا، اس کا بہتر استعمال کرنا شروع کیا۔ جن متولیوں نے بدعنوانی کی تھی، کرپشن کیا تھا، ان سب کو ہٹایا گیا۔ تو یہ سلطان علاؤالدین کا اہم کارنامہ ہے۔ شہری ترقی میں وقف کی پراپرٹیز کا کتنا کردار رہا ہے وہ جان لیتے ہیں۔ شہری ترقی میں وقف کا کردار، سرگرمی کے مراکز کیا ہوتے ہیں؟ مسجد، مدرسے اور سرائے شہری زندگی کے مرکز بن گئے۔ وقف املاک کے ارد گرد منعقد میلے شہری ترقی کو فروغ دیتے تھے۔ اور جو معاشی اثر ہے اس کا کیا ہوا؟ تو وقف جائیدادوں نے معاشی سرگرمیوں کو تیز کیا۔ جو وقف کی پراپرٹیز ہے، جیسے ایک انسان کہیں جا رہا ہے پہلے کے زمانے میں، تو وہاں مسجد کے علاوہ، خانقاہوں کے علاوہ راستے میں سرائے بنتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں گیسٹ ہاؤس نہیں ہوتا تھا، ہوٹل نہیں ہوتا تھا، تو شاہراہوں پر یا جو چوڑی سڑکیں ہوتی تھی ان سڑکوں پر سرائے بنائے جاتے تھے کہ وہاں وہ ٹھہر سکتا ہے، رک سکتا ہے، کھانا پینا کر سکتا ہے۔ تو اس طرح کی جو عمارتیں بنی وقف کی پراپرٹیز کے ذریعے، تو اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا شہر کی ترقی میں یا لوگوں کی معیشت میں، اور اس کا بڑا فائدہ دیکھنے میں آیا۔ وقف کا فائدہ ہمیشہ رہا، آج کے دور میں بھی ہے، لیکن وقف کا جو مشکل دور رہا ہے وہ کیا رہا ہے؟ آج بھی ہم بہت ساری وقف کی جو پراپرٹیز ہے اس پر اپنا دعویٰ نہیں کر سکتے، یا دعویٰ کیا جاتا ہے تو وہاں ثبوت نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی جو مشکلیں ہیں صرف آج کے دور میں نہیں ہیں، بلکہ پہلے بھی اس طرح کی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جیسے آج کسی پراپرٹی کے بارے میں وقف بورڈ نے دعویٰ کیا کہ ہماری پراپرٹی ہے، لیکن وقف بورڈ کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جیسے دلی میں پارلیمنٹ کا جو پورا علاقہ ہے، انڈیا
गेट का जो पूरा इलाका है, जहाँ पर नई पार्लियामेंट बनी हुई है, जहाँ पर पुरानी पार्लियामेंट बनी हुई है, जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, तो ये जो पूरा का पूरा इलाका है ये सब वक्फ का ही इलाका है, सब वक्फ की ही प्रॉपर्टीज़ है। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो उसको हासिल नहीं किया जा सकता, अदालत में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। तो ये सब मुश्किल वक्फ बोर्ड के पास क्यों पेश आए? क्योंकि किसी ज़माने में वक्फ बोर्ड के जो दस्तावेज़ात थे वो जल गए, या उस ज़माने में लोगों ने इंदराज नहीं कराया, या आज़ादी से पहले अलग कमेटी थी, आज़ादी के बाद अलग है, आज़ादी के बाद लोगों को वो सारे पहले के दस्तावेज़ात नहीं मिल सके, जिसकी वजह से इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो पहले भी इस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पहले भी कई मरतबा जंगों की वजह से या दूसरे उमूर की वजह से जो वक्फ के कागजात थे वो ज़ाय हो गए, डॉक्यूमेंट ज़ाय हो गए, और जिसकी वजह से वक्फ की जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी वो वक्फ बोर्ड के पास इंदराज नहीं हो सकी, और मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान है। तारीख़ में क्या हुआ वो देख लेते हैं। दस्तावेज़ात का नुकसान हुआ, जैसे रख रखाव के मुनासिब इंतज़ाम न होने और जंगों की वजह से बहुत से वक्फ नामे ज़ाय हो गए, बदउनवानी और नज़रअंदाज़ी, बाज़ औक़ात मुतवल्लियों की बदइंतज़ामी ने वफ़ के अमलाक को नुकसान पहुंचाया। और ये पहले का महर भी मौजूद है, जो तस्वीर है देख सकते, बहुत अहम है कि पहले के ज़माने में वक्फ़नामा जो होता था कुछ इस तरह का होता था, इस तरह का जो महर है वो होता था। अब सोर्स भी नीचे लिखा गया है, वक्फ सोर्स मैनेजमेंट इंडिया, तो ये पूरी तफसील मौजूद है। अब आगे ये जानते हैं कि जो विरासत है और वक्फ की जदीद अहमियत क्या है, जो वक्फ पहले का था और माजी के अलावा आज के दौर में वक्फ की प्रॉपर्टीज़ की क्या अहमियत है, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। वक्फ इदारों की बका। मुसलमानों ने अवामी औकाफ के इंतज़ाम और अहमियत को बरकरार रखा। जदीद असरात क्या है? वक्फ आज भी इस्लामी खैरात का बुनियादी सतून है जो मजहबी, तालीमी और कम्युनिटी की ज़रूरतों को पूरा करता है। वक्फ ने हिंदुस्तान की तारीख़ में अहम किरदार अदा किया है, मजहबी, सकाफ़ती और समाजी व माशी निज़ाम पर देरपा असर छोड़े हैं। तो वक्फ ने पहले भी मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाया, आज भी बहुत ज़्यादा वक्फ का फ़ायदा पहुँच रहा है, और आज भी मुसलमानों के पास वक्फ की इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है कि उसका सही से इस्तेमाल हो सके तो मुसलमानों में बहुत ज़्यादा इसकी बेदारी देखने को मिलेगी। मुसलमानों के बहुत ज़्यादा अपने तालीमी इदारे बन सकते हैं, गरीबों के बच्चे फ्री में तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज भी मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सही इस्तेमाल से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। आगे हम पूरी आपको डिटेल्स और तफसील बताएंगे कि वक्फ की कितनी प्रॉपर्टीज़ है, किस तरह मुसलमान फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन मुसलमान इस वक्त उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। वीडियो में इतना ही। आगे हम ये बताएंगे कि जब मुग़ल दौर हुकूमत का ख़ात्मा हो जाता है, ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में शुरुआत हो जाती है, तो ब्रिटिश दौर हुकूमत में मुसलमानों ने किस तरह वक्फ के निज़ाम को बाकी रखा। जिस तरह मुसलमानों ने मजहबी तालीम को बरकरार रखने के लिए, मस्जिदों को आबाद रखने के लिए मदरसे कायम करने शुरू किए, इस्लामी तालीमी इदारा उन्होंने कायम किया, तो वक्फ को मुसलमानों ने ब्रिटिश एम्पायर में किस तरह बाकी रखा, किस तरह उन्होंने कोशिशें की, जिद्दोजहद की, वो सारी तफसीलात अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आज़ाद मीडिया हाउस और कमज़ोरों की आवाज़ है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।